اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، عالم طبیعت کی بھی ایک بہار ہے کہ جب درخت پھول پودے خشک ہو جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں، اس کے بعد جب بہار آتی ہے تو ان میں دوبارہ سے جان آ جاتی ہے، وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے عالم طبیعت پہ بہار آتی ہے، انسان کی زندگی میں بھی کچھ ایام ایسے ہیں یا کچھ سال ایسے ہیں جو انسان کی بہار کے سال کہلاتے ہیں، اور وہ انسان کی جوانی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ھدی للناس، کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کتاب کے اندر ایسی بینات اور ایسی نشانیاں اور ایسی آیات ہیں کہ جو ہدا یعنی ہدایت کے لیے فرقان کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی حق اور باطل کی پہچان کا باعث ہے یہ قرآن۔ لہٰذا قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ دیکھیں، تمام ماہ و سال، ساعتیں، گھڑیاں، لمحات سب اللہ کے ہیں، اللہ کے ساتھ منسوب ہیں، اللہ ان کا خالق ہے۔ لیکن قرآن کے نزول کے لیے خدا نے 12 مہینوں میں سے جو سب سے بافضیلت مہینہ ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان، جس میں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور اللہ اس مہینے میں اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت کا سامان فراہم کرتا ہے، وہ بابرکت مہینہ ماہ مبارک رمضان کا ہے۔ اس مہینے کو خداوند عالم نے قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کیا۔ پھر اس مہینے میں بھی جو سب سے بابرکت رات ہے شب قدر، اس رات میں خداوند عالم نے اپنی اس لاریب کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اور سورہ قدر میں آپ ہمیشہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں سورہ حمد کے بعد کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا نزول ماہ مبارک رمضان میں جو سب سے بافضیلت مہینہ ہے، پھر اس مہینے میں بھی جو سب سے بافضیلت گھڑیاں اور ساعتیں اور لمحات ہیں وہ شب قدر کے لمحات ہیں، اس میں خداوند عالم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا جہاں ہم ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے حلال کاموں سے بچتے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ایک ایسا عمل جو قرآن مجید جو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس مہینے کا ایک جزء
لا ینفک ہے، جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید سے ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انس پیدا کریں، اس سے مانوس ہو جائیں، اس کو اپنا انیس بنائیں، رفیق بنائیں، اپنا دوست بنائیں، تو یقیناً انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اس قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں تدبر و تفقہ اور تفکر کے بارے میں اگر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث و روایات کی طرف جائیں تو ہمیں بہت زیادہ مقدار میں ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن میں قرآن کی تلاوت، جن میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم دینا، یا اس سے بھی زیادہ جس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، وہ قرآن کریم میں تفکر اور تدبر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں، جہاں آپ سب ماہ مبارک کی برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں، وہاں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر تفقہ اور تدبر اور تفکر سے بھی فیضیاب ہوں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اگر ہم غور کریں تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شہادت سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نصیحت اور وصیت فرمائی ہے، اس میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم غیرکم بالعمل بہ، کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ قرآن کے حوالے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں، تم سے آگے بڑھ جائیں۔ لہٰذا ایک ہستی جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شہادت سے پہلے جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے، مولا کائنات کی ہستی، وہ قرآن کے بارے میں ہے۔ اور فقط قرآن کی تلاوت کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا، یعنی قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارے غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ لہٰذا یہ کتنا اہم مسئلہ تھا مولا کائنات کی نظر میں، جس کی طرف امام نے اپنی آخری وصیت میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے، اپنے فرزندوں کو بھی اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے شیعوں کو بھی۔ اسی طریقے سے ہمیں مولا کائنات کے ایک خطبے میں جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، خطبہ نمبر 110، وہاں پہ چند جملات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں فقط چونکہ بہت مفصل 2 خطبات ہیں، ان دونوں خطبات کے جو جملات ہیں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے نورانی کلمات، میں ان کو پڑھ کے ان کا فقط ترجمہ بیان کروں گا اور ہماری گفتگو اسی پر اختتام پذیر ہوگی۔ خطبہ نمبر 10 میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، کہ تم قرآن کو سیکھو اس لیے کہ یہ سب سے بہترین کلام ہے۔ وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، اس کتاب کے اندر تم تفقہ کرو یعنی تدبر کرو، اس لیے کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ جب دل گناہ کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، گناہان کبیرہ کی وجہ سے جب ایک انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دل کو زندہ کرے اور اپنی روح کو بیدار کرے، تو مولا فرماتے ہیں کہ تم قرآن سے استفادہ کرو۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی بہار ہے، دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے عالم طبیعت بہار کے موسم میں زندہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے قلوب زندہ ہوتے ہیں، ان پہ بہار آتی ہے اس قرآن کی وجہ سے۔ تیسرا جملہ مولا کا اسی خطبے کے اندر وَإِسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، اور تم شفا طلب کرو اس کے نور سے، قرآن کریم کے نور سے، اس لیے کہ یہ دلوں کی شفا ہے، اس میں دلوں کی شفا ہے۔ لہٰذا انسان
اس قرآن مجید سے شفا حاصل کرے، اپنے دل کو زندہ کرے، اپنے مردہ دل کو، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، قرآن سے اور قرآن کے وسیلے سے ہم اپنے دلوں کو زندہ کریں۔ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، اور اس کی بہترین طریقے سے تلاوت کرو، اچھے انداز میں تلاوت کرو۔ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ مند قصے، داستانیں، سچے قصے اور سچی کہانیاں موجود ہیں، جو سب سے زیادہ نفع بخش ہیں انسان کے لیے۔ یہ خطبہ نمبر 110 کے چند نورانی جملات تھے جو مولا کائنات سے نہج البلاغہ میں نقل کیے گئے ہیں۔ خطبہ نمبر 176 میں بھی قرآن کے بارے میں مولا کائنات کے چند جملات ہیں، اور میں انہی کو بیان کر کے آپ کی زحمت کو کم کروں گا۔ فرماتے ہیں مولا کائنات: وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ایک ایسا ناصح ہے، ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا انسان کو۔ دیکھیں، بہت سارے ممکن ہے دنیا میں نصیحت کرنے والے ایسے ہوں کہ جن کو کوئی غرض ہو، جن کا کوئی نفع نقصان آپ سے یا ہم سے وابستہ ہو، تو وہ ہمیں نصیحت کریں۔ ہو سکتا ہے اپنی نصیحت میں وہ ہمیں دھوکہ دے دیں۔ بہت سارے نصیحت کرنے والے ممکن ہے اچھی نصیحت کریں، لیکن بعض نصیحت کرنے والے ہمیں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن واحد اس کائنات میں قرآن وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد نصیحت کرنے والی کتاب ہے جو انسان کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، اور یہ ایک ایسی ہدایت کرنے والی کتاب ہے، یہ قرآن ایک ایسا ہادی ہے جو کبھی انسان کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہمارے دوست ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں، جو ہم سے صبح شام محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کبھی گمراہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، اور یہ ایک ایسا کلام کرنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے دوست جو ہم سے مانوس ہوتے ہیں، جو ہمارے رفیق ہوتے ہیں، جو ہم سے اظہار محبت کرتے ہیں، بسا اوقات ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسا دوست ہے، ایک ایسا رفیق ہے، ایک ایسا کلام کرنے والا مونس و انیس ہے جو کبھی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اس کے بعد چوتھا جملہ مولا کا: وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، یہ جملہ بھی بڑا عجیب جملہ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زِيَادَةٍ فِي هُدًى أَوْ نُقْصَانٍ فِي عَمَى، اور جو بھی اس کا ہم نشین ہوا، جو بھی اس کا رفیق بنا، جو بھی اس کا رفیق صدیق بنا اور سچا دوست بنا، تو اس میں یا تو کسی چیز میں زیادتی ہوگی یا کمی ہوگی، یعنی یا تو بڑھاوا آئے گا یا کمی آئے گی۔ پھر امام، یہ بڑھاوا کیا ہے، کس چیز میں زیادتی آئے گی، کس چیز میں کمی آئے گی، امام خود آگے فرماتے ہیں کہ زیادتن فی ہدن، یعنی اس میں اضافہ ہوگا ہدایت میں، انسان کی ہدایت میں اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی، او نقصان فی عما، اور گمراہی میں کمی ہوگی۔ یعنی جب انسان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو ایک کر دے گا، قرآن کا دوست بن جائے گا، تو یہ قرآن انسان کی ہدایت میں اضافے کا باعث ہے اور گمراہی میں کمی کا باعث ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، مولا فرماتے ہیں جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تم کبھی محتاج نہیں ہو سکتے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو محتاج نہیں ہونے دیتی۔ اور اس کے بعد وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، اور بغیر قرآن کے کوئی غنا اور کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ غنا سے مراد یعنی غنی ہونا، یعنی قرآن کے بغیر اگر کوئی چاہے بے نیاز ہو جائے دنیا سے، وما فیہا سے، تو وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ قرآن کا دامن نہیں تھامے گا وہ انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے عزیزو، ہم اس ماہ مبارک رمضان کی
پربرکت گھڑیوں میں، ساعتوں میں اور اس کے بابرکت لمحات میں اس کی تلاوت سے فیضیاب ہوں۔ تلاوت ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد تفقہ اور تفکر ایک مرحلہ ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ اس پر عمل کرنا ہے۔ آئیے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں جہاں ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس پر تفقہ کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند عالم ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی، بالخصوص تلاوت قرآن کریم کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔